ڈاکٹر کی غلطی ہے. تو ڈاکٹر کا ارادہ تھا تکلیف دینے کا, وہ دوا کھا کے بندہ ہی مر جاتا, پتہ چلا وہ بی پی لو کرنے کی ہے, اور جس کو ہم کھلا رہے ہیں اس کا بی پی کیا ہے, چلو یہ بھی افورڈ ہو جاتا ہے. جس کا بی پی ہائی ہے, فرض کرو گھر والوں کا بی پی ہائی ہے, گھر والوں کا بی پی ہائی ہے, ڈاکٹر نے لو کرنے کی دوا دی اور لکھا ایسا کہ اس نے ہائی والی دے دی, میرا تو پروگرام گیا نا, پہلے ہی ہائی تھا اور ہائی ہو گیا, تو یہ اس کا اثر کس پہ آئے گا بھائی؟ بیگم کا بی پی اگر ہائی ہو تو شوہر کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہائی ہو جائے گا, پروگرام تو شوہر کا بڑھے گا نا. جب بیگم کی طرف سے بیلن اور وہ چلیں گے وہ, اور وہ اس کا غصہ آئے گا, تو کس قدر مسائل کھڑے ہو جاتے. تو ڈاکٹر کا ارادہ تھا یہ ٹینشن دینے کا, بولو دماغ کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے, موتیں بھی واقع ہو سکتی ہیں, ڈاکٹر کا قطعاً ارادہ. ڈاکٹر کیا کہے گا جب آپ اس کے پاس جائیں گے؟ او سوری بائی مسٹیک ایسا ہو گیا, یہی کہے گا نا وہ کہ رائٹنگ میں نے ایسی لکھ لی. میڈیکل والا کہے گا سوری بائی مسٹیک ایسا ہو گیا. مولوی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس پہ بہت لکھا ہے, بہت کہا ہے, یہ قیامت کے دن بچ نہیں جاؤ گے یہ کہہ کے کہ اللہ میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. فرمایا اتنا کافی نہیں ہے, عدم قصد ایذا پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا, اتنا کافی بولو نہیں ہے. آپ دوسرے کے سامنے دانتوں سے خلال کر کر کے اپنے گوشت کے ٹکڑے نکال رہے ہو, لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ کام, سامنے بیٹھا ہے نکال کے کر رہا تھا پھینک رہا. آپ کا ارادہ دوسرے کو تکلیف دینے کا ہے یا اپنے دانتوں کی صفائی کا ہے؟ صفائی کا ہے. آپ کو بھائی میں تو اپنی صفائی کر رہا ہوں. ایک صاحب میں نے دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں, یوں کر کے کانوں کا نا تیلی گھما گھما کے میل نکال رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی, مجھے کیوں دکھا رہا ہے یہ؟ اس نے کہا سوری, پھر بھول گیا, پھر تھوڑی دیر میں یوں ہی نکال کے, تو اس کی لڑائی ہو گئی دونوں کی. جو نفیس آدمی ہوتا ہے نا اس کو گندگی سے نفرت ہوتی ہے, جو نفیس ہو ہی نہیں وہ کہے گا میں بھی نکال کے دکھاؤں تجھے, وہاں تو بھنگی پنے کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی صاف پتہ چل رہا ہے بھائی کہ تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے ان کا, اس کا ارادہ ہے کان کی صفائی. غلط جگہ پارکنگ, یہ تو اتنا ہے ہماری سوسائٹی میں غلط پارکنگ. اور ایک سوری کر لیتے ہیں بس آ کے, یہاں گلی میں دیکھو آپ کون سی جگہ کی بات کر رہے ہو؟ ہاں مسجد کے سامنے نا بیانات میں لوگ پارکنگ کر دیتے ہیں, گاڑی کے لیے مڑنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی ویسے ہم انشاءاللہ یہاں پارکنگ کی جگہ بنائیں گے. ایک تو آپ لوگ سے گزارش ہے تھوڑا سا مسجد کے ساتھ تعاون کر لیں. سب سے غریب مسکین مسجد پورے نارتھ کراچی میں یہ ہے, جس کا خطیب دنیا میں سب سے زیادہ مشہور چل رہا ہے. جہاں بھی جاؤ اللہ تعالیٰ نے ہمارے غلطیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, اس لیے ہماری عزت ہو رہی ہے. تو انڈا موڑ پوری دنیا میں 7 بر اعظم میں انٹارکٹیکا میں بھی لوگوں کو پتا ہے انڈا موڑ کدھر ہے, لیکن مسجد کی حالت دیکھو آپ, کوئی کام نہیں ہوتا کیونکہ چندہ اس طرح سے مانگا ہی نہیں جا رہا ہم سے بھائی. تو اب میں کیا آپ لوگ کے سامنے کیا کشکول لے کے آؤں؟ حالات مسجد کے بہت خراب ہے میرے بھائی. دیکھو 2 کام ہم نے کرنے ہیں, آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ وہ کروا دیں, انسان کے بچوں کی طرح کروا دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. ایک کام ہم نے سولر پلیٹیں لگانی ہے مسجد میں تاکہ بجلی کا بل کم ہو جائے. تو کوئی مخیر آدمی ہونا ذرا خاندانی قسم کا تگڑا, 2-4 لوگ ہی, پیسے ہمارے ہاتھ میں نہ دیں, کام کر کے دیں ہمیں. اگر آپ کے پاس کوئی بندہ ہے تو اس سے کام کروا لیں, ورنہ ہمارے پاس انجینئر ہیں, جامع رشید میں پورا سولر سسٹم لگایا ہے. کوئی خاندانی قسم کا بندہ اٹھے اور بولے بھائی مفتی صاحب یہ یا تو پیسے پکڑا دے, اس کا ایک پرچی کا میں خود اس کو حساب دوں گا, ٹھیک ہے نا. یہ 2 کام, دوسرا بھی ابھی بتا رہا ہوں. دوسرا کام, یہ جو مسجد میں گھر دیکھ رہے ہیں نا امام مؤذن کے, یہ گھر آدھے مسجد کی حدود میں ہے. یہ پچھلے امام صاحب نے غلط بنوا دیے, پچھلے سے پچھلے جو امام تھے انہوں نے غلط بنوائے. آدھے مسجد کے حدود میں, جب مسجد کے حدود میں ہوں گے تو وہاں ناپاکی کی حالت میں جا نہیں سکتے, تو گھر رہنے کے قابل نہیں ہے, مسجد استعمال ہو رہی ہے, بالکل غلط ہے. تو یہ ہم نے گرا کے مسجد کی توسیع کرنی ہے اور گھر ہم نے اس میدان میں فرنٹ پہ بنانے ہیں. تو اس کے لیے بھی 3-4 کروڑ روپے کا خرچہ چاہیے, کیونکہ یہ گھر گریں گے اور دوسرے گھر بنیں گے, اور وہ گھر مسجد کی ملکیت میں ہوں گے, آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. وہ جب تک مسجد رہے گی وہ مسجد کے ملازمین اس گھر کو استعمال کریں گے, اور مسجد کی اس بہانے توسیع بھی ہو جائے گی, کھلی ڈلی مسجد ہو جائے گی. تو کئی سال ہو گئے بولتے 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 کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو وہ چندہ مانگنے کے لیے اسپیشل کوئی بندہ بلانا پڑے گا کمیشن پہ, پھر دیکھو اس کے اندر سے چندہ نکلے گا, دل کی آواز ہوگی اس کی. تو اس لیے تھوڑا تعاون کر لیں آپ لوگ, اور دائیں بائیں کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس معاملے میں آپ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں یا مسجد کمیٹی کے جو ریلائبل لوگ ہیں ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں, اور مجھے بھی اطلاع دے دیں. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے بہت ثواب ملے گا, صدقہ جاریہ ہے. ہماری مسجد کی آپ جا کے دیکھو, دائیں بائیں مسجدوں کی آپ حالت دیکھو اور ہماری مسجد کی حالت دیکھو, اور جو چل رہی ہے وہ بھی ایسے ہی چل رہی ہے. کبھی بل کے پیسے ہوتے ہیں, بل تو میرا خیال ہے کوئی بندہ دے رہا ہے شاید, تو لیکن بل بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر سولر پلیٹیں لگ جائیں, ہم گورنمنٹ کی اس سے سرکاری ملازم نہ رہے, ہم لوگ گورنمنٹ کی دسترس سے جو کے الیکٹرک پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, وہ بھی تو سرکاری درباری ملا ہو گئے نا ایک طرح سے. آج کل درباری ملا کی جو ڈیفینیشن چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ گورنمنٹ سے جو بھی سہولت لے رہا ہے.
تو کے الیکٹرک والوں سے جو بھی سہولت لے رہے ہیں وہ بھی کیا ہو گئے؟ درباری ملا. تو ہم چاہ رہے ہیں الفلاحیہ مسجد درباری ملاؤں کی مسجد نہ بنے, سولر پلیٹیں لگائیں, ڈائریکٹ اللہ سے ہم بجلی لیں. سورج جو بجلی دیتا ہے وہ ڈائریکٹ کون دے رہا ہوتا ہے؟ اللہ میاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ڈائریکٹ اللہ میاں سے ہم بجلی لیں گے, ہم گورنمنٹ کے سے نہیں لیں گے بجلی. کہ الیکٹرک سے ہم جان چھوڑائیں گے بھائی, کیونکہ بل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر ہم نے مسجد کو ایئر کنڈیشن بھی کرنا ہے, گرمیوں میں بہت بری حالت ہوتی ہے, اس کو ہم 2 مہینے ہی اے سی کو چلائیں گے, زیادہ نہیں چلائیں گے ہم. اور خاص طور پہ رمضان میں تو اعتکاف میں بڑی ضرورت ہوتی ہے. خیر یہ بیچ میں چندہ آ گیا, تو یہ پلان نہیں تھا میرا. آپ کو مفتی صاحب بڑا ہوشیار ہے, پہلے بات یہ کہ بیچ میں جو ہے نا اصل تو یہ بیان تھا, یہ بیچ میں ویسے ہی بات آ گئی جب مجھے غربت نظر آئی ہے نا مسجد میں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں جلدی سے. ہاں غلط جگہ پارکنگ, دیکھو یہاں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں, ادھر اگلا جو ہے وہ مصیبت میں آ گیا. یہ غلط پارکنگ کے تو اتنے واقعات ہیں, اتنے واقعات ہیں. گاڑی کھڑی کر کے چلا جائے گا, جب گھنٹے بعد آئے گا اصل میں ایکچولی میں ادھر ہی گیا ہوا تھا, ایکچولی میں ادھر ہی گیا ہوا تھا. تو جدھر بھی گیا ہوا تھا تو نے گاڑی کھڑی کیوں کی ایسی جگہ پہ؟ کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. بھائی آپ کو اگر جگہ نہیں مل رہی, کوئی ہگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی, تو کسی کے سر پہ ہگ دو گے آپ؟ یہ کوئی بات ہے یار؟ یہ آپ کا ہیڈک ہے, آپ کو جگہ نہیں مل رہی, آپ پیمپر خریدو, آپ جو ہے وہ قبض کی گولیاں کھاؤ تاکہ قبض ہو آپ کو. یہ تھوڑی کہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی تو کسی کے مکان کے آگے آپ یہ گند ڈال کے جانا شروع کر دیں. آپ کو پارکنگ کی جگہ نہیں مل رہی, یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے جس کو گاڑی نکالنے میں پرابلم ہو رہی ہے. یہ ہیڈک کس کا ہے؟